الرحيم بیان فضیلت الاسفار صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. اسفار کی فضیلت کا بیان. صبح کی نماز اندھیرے میں نہیں، تھوڑا سفیدی میں. جی ہن پڑھو. ابو حنیفہ النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أسفروا بالصبح فإنه أعظم للثواب. روایت کی گئی ہے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے. آپ روایت کرتے ہیں جانے کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کہ سونیا فرمایا کہ اسفار کرو صبح کے ساتھ. صبح کی نماز جڑی ہے نا بالکل اندھیرے چ نہیں، تھوڑی تھوڑی سفیدی ہو جائے، کیونکہ یہ اسفار میں نماز پڑھنا اعظم ہے ثواب کے لیے. جی روایت کی گئی ہے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے. آپ روایت کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سرکار نے فرمایا کہ اسفار کرو تو صبح کے ساتھ، کیونکہ اسفار اعظم ہے ثواب کے لیے. ثواب کے لیے. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. ابو حنیفہ رواہ محمد بن مروان عنہ. امام صاحب سے یہ بھی راوی ہیں. وہ تو محمد بن، یہ امام محمد ہے نا، یہ محمد بن مروان اور راوی ہے. مروان نے پترو مروان ہو نہیں اور کہ عبداللہ، یہ عبداللہ بن دینار ہیں جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں. اسفرو حدیث رواہ اصحاب السنن اربعہ وغیرہم. پس روایت کی ہے ابن ماجہ نے، یہاں تو عبداللہ بن عمر سے ہے نا، ابن ماجہ نے جناب رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح کرو صبح کی نماز کے ساتھ، کیونکہ وہ اعظم ہے اجر کے لیے. یا فرمایا کہ اعظم ہے تمہارے اجر کے لیے. ابو داود کے لفظ ہیں لِأُجُورِكُمْ کی او اعظم للأجر، دو لفظ ہیں. ترمذی شریف کے لفظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاما کتاباں دا ذکر کیتا نا، رواہ الاربعہ. اس سنن اربعہ بول کے نا، بخاری مسلم تو سوا جی چار نے، ابو داود شریف، ترمذی شریف، نسائی ابن ماجہ نے کہتے ہیں سنن اربعہ. کی آندے نے دل اربعہ آوے تو چار دا مطلب یہ ہوتا ہے، ستہ آوے تو نالو بھی دو. کہ ترمذی شریف کے لفظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسفروا بالفجر فإنہ اعظم. امام ترمذی فرماتے ہیں کہ باب میں جناب ابو برزہ حضرت جابر حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور تحقیق روایت کی ہے شعبہ نے و ثوری نے اس حدیث کو محمد بن اسحاق سے، اور روایت کی ہے اس حدیث کو محمد بن اجلان نے بھی عاصم بن عمر سے بن قتادہ سے. وقال ترمذی حدیث رافع بن خدیج کی پیچھے پڑھی جو اسفروا اسبحوا حسن صحیح ہے، اور تحقیق روایت کی ہے غیر ایک بہت ساروں نے اہل علم سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پاک سے، تابعین سے. کیڑی شے روایت کی ہے؟ اسفار بصلاۃ الفجر، کہ فجر کی نماز سفید کر کے پڑھو. اچھا جی. اور اسی کے ساتھ قول کیا ہے جناب سفیان ثوری نے، اور امام شافعی اور امام احمد و اسحاق فرماتے ہیں یہ حدیثوں میں نا اسفار کا معنی ہے کہ یصبح الفجر، کہ فجر کا
بھی یقین کر لیں بھی صبح صادق ہو گئی ہے تاکہ اس میں شک نہ ہو جی. اور نئی روایت کی گئی یہ بات کہ اسفار کا معنی تاخیر صلات ہے. یہ نہ بابیاں فرمایا ہے جی. اگوں جواب آ رہے ہیں جی یہ جڑا ہے نا یہ تو ساریاں نمازاں دا حکم ہے کہ بھی وقت پورا ہو وقت شروع ہوئے تو پھر پڑھو پہلو نہیں. اعظم دا مطلب دے بھی وقت تو پہلو میں پڑھ لی تو ہو جائے گی لیکن وقت شروع ہو کے پڑھو تو پھر اعظم ہے. یہ مطلب بنیا تا ہی ہے نا بھائی جدوں فرماندے نے بھی اعظم اسفر دا مطلب ہے کہ حکم ہے نا اعظم الاجر کہ بھئی یہ آندے نے بابے کہ وقت صبح تسلی کر لو بھی شروع ہوگی تو ہون پڑھو تو پھر اعظم ہوئے گا. تو جے وقت تو پہلے پڑھی تو پھر بھی ٹھیک ہے اعظم نہیں ہوئے گا تاکہ وقت تو پہلے تھے. لہذا یہ مانا جڑا بابیاں کیتا ہے نا ڈاڈ کیتی ہے جی. یہ نہیں مانا اس دا. انہوں نے کہا بھی اسفار کہ اسفار کا معنی تاخیر صلاۃ کا معنی کسی سے روایت نہیں کیا گیا جی. من لینے بابے کی گل بڑے لوگ نے جی. وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صحیح بلفظ اگو جواب بنے نہ دا کہ سونے فرمایا کہ کلا ماہ جتنی تم صبح کرو گے نا صبح کی نماز کے ساتھ جتنی کلا ماہ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ نسائی کی سند صحیح کے ساتھ بلفظ نسائی شریف نا امام نسائی نے پہلے لکھی ہے سنن کبرا کی لکھی ہے وہ 6 جلداں وچ وہ بھی پئی تھلے بڑی سونی چھپی بیروت دی 6 جلداں. پھر 6 جلداں وچ آپ نے کیتا منتخب جی جیڑی ستہ وچ داخل ہے نا وہ جیڑی منتخب نسائی ہے نا وہ ہے. تو ان دے بارے چ ایک قول ہے کہ ان دے وچ ایک بھی حدیث ضعیف نہیں ساریاں صحیح حدیثاں نے جی. سنیا جی ان بعد نے پھر کوئی اعتراض کڈ ہی لے کے انہوں نے چیک کے کیونکہ کم جو ہے پھر اگر کوئی نہ کوئی تو ٹھونٹا کرنی ہوندی نا. لیکن ہے کہ 6 جلداں وچوں نا آپ نے انہوں منتخب کیتا تے او جڑی ستہ وچ داخل ہے جی اون دے وچ ایک بھی ضعیف کوئی نہیں. شومی قسمت ہے وے اسی انڈے ابال کے کھانے ہیں. شومی قسمت ہے وے کہ مولوی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور نسائی شریف میں سند صحیح کے ساتھ بلفظ فَكُلَّمَا أَصْبَحْتُمْ پر جتنی تم صبح کرو گے زیادہ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ سنیں اتنا ہی زیادہ کیا ہوگا اجر ہوگا جی. وَأَخْرَجَ الطَّبْرَانِي وَابْنُ عَدِّي بلفظ کہ اذن یا بلال اذان دے اے بلال حتیٰ کہ دیکھیں لوگ اپنے تیروں کے گرنے کی جگہ کو اسفار سے جی بھی بندہ مارے تو جتھے ڈگا ہے جی تیر حضرت علی مارن تے تیر حضرت عمر مارن تو پیرا ہی ڈگے دا تے تیر صحابہ پاک مارن تو پیرا ہی ڈگے دا کہ سونے دروں حدیث ہو کہ فرمایا اذان دے اے بلال حتیٰ کہ دیکھ لیں اس اذان تو مراد تکبیر جیڑی پڑھنی ہے صبح دی اذان تے صبح صادق دے نال ہے نا جیڑی تکبیر پڑھنی ہے نا جدوں جماعت کرانی ہے ادوں اذنی دھیان کریں وہ بھی اذان ہے کہ حتیٰ کہ دیکھ لے قوم اپنے تیروں کے گرنے کی جگہ کو اسفار کی وجہ سے. او بھائی تیر او ڈگے تیر نہ پہاڑ جڈا ہوندا ہے تے سوٹی ڈگی ہے تو انہوں ویکھنا ہے بھی کتنے ڈگی ہے چنگی پلی دور ڈگدی ہے جی بھی او نظر آ جائے نا تو ہن کی کرنا ہے ہن تکبیر پڑھی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی. اچھا جی اگے جی اوکے دیں گے وقت بسطنا الاخبار فی صرح الحمایہ جڑی شرح وقایت شرح لکھی ہے نا اشیاء لکھی آدھے نے اتنے بار بار حوالہ دیں دیں اللہ کرو چھپ جائے بھی اتنے اصل بڑی وضاحت کی تھی اتنے جی ظاہر ہے جنہ مولویاں جمع کیتا کو مولوی کو جرت والا ہے تو تاں ایڈا کو جو علامہ ہے تو تاں ہی سارا کو جمع کر کے بیٹھا ہے نا اسی تے حدیث نہیں لب سکتے تھے جنے ویک کتوں کتوں خدا دی قسم بمب کٹ دیتی کہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال القاری ورواہ الطبرانی
و شافی و عبید بن عبد الرحمن و دارمی عن رافع بن خدیج وہاں لفظ یہ اسفروا بالصبح فإنہ، اور ایک روایت میں ہے جناب رافع بن خدیج سے یہ اسفروا بالصبح فإنہ، وفی روایت ترمذی وابن حبان عنہ بلفظ اسفروا، اور طیالسی کی روایت ہے آپ سے مسند طیالسی اسفروا بصلاۃ الصبح حین یری القوم مواقع نبلہم، کہ قوم اپنے تیر ڈگنے دی جگہ ویکھ لوے، اینی سفید کر کے تو کی کرو، نماز پڑھو جی۔ وجاء فی طریق، ایک سند میں یہ ہے کہ یہ ساری مرفوع حدیثاں کہ ما اسفرتم بالفجر، جتنا بھی سفید کرو گے تم فجر کو، فإنہ اعظم، جان اے تو ہو گیا بچہ جی او اسفار، ان دوجی گل سنو، جان اس بات کو کہ تحقیق آئی ہے یا اخبار اور آثار اسفار میں بھی اور تغلیظ دیا میں حدیثاں ہیں تو اسفار دیا، ظواہر ان کا متعارضہ ہے، بظاہر تعارض بنتا ہے، لیکن آندے نے فاحادیث الاسفار، ان میں سے یہ حدیث ہے جو پڑھی متن میں آپ نے، دوسری رافع بن خدیج سے، مختلف کتابوں میں ہے نا، لفظ تو وہی ہے۔ اچھا، اور تحقیق نکالا اس کو امام طحاوی نے شرح معانی الاثار میں، من حدیث رافع مرفوع بلفظ، حدیث رافع مرفوع بلفظ، سونے فرمایا کہ نوروا بالفجر، جی بھی روشن کرو فجر کو، فإنہ اعظم، اے طحاوی شریف ہے جی، ومن حدیث بلال، اسی کی مثل ہے، اور من حدیث عاصم بن عمر الرجال عن قوم مرفوعا، اے لفظ نے اصبحوا الصبح فکلما اصبحتم فہم اعظم، اور ان سے وہ ہے کہ نکالا اس کو بخاری مسلم وغیرہ نے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع حدیث کہ فرماتے ہیں کہ لوگ جب کان ینصرف ہو پھرتے تھے لوگ جی من صلاۃ الغداۃ، یا بھی مرفوع کا مطلب ہے بھی سرکار فارغ ہوتے تھے صبح کی نماز سے، حتیٰ کہ پہچان لیتا رجل اپنے جلیس کو، پہچان لیتا۔ مسجد نبی دے وچ دیوا کوئی نہیں سی ہوندا تے جماعت ہوے اندر تے اندر والا سلام پھیر کے تے اندر دے ہنیرے وچ بندہ سیان لوے تے کنا چانن ہو گیا ہونا باہر، اور جے لالٹین اندر بلدی ہوے تے پھر تے گل ہی نہیں نہ بندی جی، بھی میں اس بھی اینی سفیدی سی کہ نال والا نال سیان لیندا سی جی، وہ تو لالٹین بندی، وہ تو 12 بجے وہ حساب ہے جی۔ اور وہ حدیث کے نکالا ہے اس کو ان دونوں کو جناب عبداللہ بن مسعود سے، وہ کیڑا سنیا جی، یہ بار بار حوالہ ہونا جی کہ وہ پیچھے بھی پڑھا جی کنی باری، آپ فرماتے ہیں کہ نہیں دیکھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ سرکار نے نماز پڑھی ہو کوئی نماز اس کے وقت کے غیر میں مگر مزدلفہ میں، کیونکہ سرکار نے جمع کیا کس کے درمیان، مزدلفہ، جمع مزدلفہ نواندے نے، اور سونیا پڑھی صبح کی نماز اگلے دن اس کے وقت سے پہلے، اور تسمین دی صبح دی ہن وقت تو پہلے مطلب ہے صبح صادق تو پہلے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، حالانکہ لفظ آپ دے ہی ہے وقت سے پہلے، یہ حدیث چی لفظ نے یعنی وقت معتاد سے پہلے، حالانکہ وہ تساں پڑھیا آج دے وچ کہ وہ صبح نماز تقلید سے پڑھنی ہے، تو جے روزانہ تقلید سے ہوئے تو یہ جڑا فرماندے پہ نے وقت تو پہلا جی، کیونکہ سرکار نے پڑھی وہاں بالعکس الا غیر ذالک من الاخبار، ہن غلط دیاں حدیثاں او نیرے دیاں احادیث غلط مروی ہیں، حضرت جابر، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو برزہ اور حضرت قتادہ اور حضرت مولا علی اور ام فروہ اور حضرت عائشہ صدیقہ وغیرہ ہم رضی اللہ صحابہ پاک سے رضی اللہ عنہم سے صحیحین میں اور موطا میں وغیرہ،
ਤੇ ਉਹ ਹਦੀਸਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਤਿਰਮਿਜ਼ੀ ਸ਼ਰੀਫ ਹਦੀਸ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਮੁਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਦੀ ਗਲਸ ਵਾਲੀ ਤੇ ਇਮਾਮ तिरमिज़ी बाद इसके के नकाली हदीस उम्मुल मोमिनीन की तो जिक्र नहीं की थी। और फिर फरमाया कि इस बाब के अंदर अब्दुल्ला बिन उमर से जनाब अनस से और कैला इब्नत मखरमा से भी हदीसें रवायत गलस की। फिर कहते हैं कि हदीस हज़रत आयशा तो सिद्दीक़ा हदीस हसन सही है। और फिर कहा इमाम तिरमिज़ी ने और ये भी गलस में नमाज पढ़ना ये वो है कि इख्तियार किया है इसको बहुत सारों ने अहले इल्म से। किससे? पीछे व्याख्या सी कि भी ओ बहुत सारों ने इख्तियार किया किसको? इसफार को। याद आया कि उनमें से जनाब अबू बकर जनाब उमर और वो जो बाद है उनके ताबईन से। और इसी के साथ कौल किया इमाम शाफी इमाम अहमद अजकूलो व इसहाक मुस्तहब जानते हैं तगलीस बेसलाते सुबह की सुबह को जी। अच्छा जी हुण सुनिया जी और जो पिछों ने इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाया सी ना भी इत्थे इसफार दा मन है भी सुबह दा यकीन हो जाए। और वो के कौल किया उसका इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने जवाब में इसफार की हदीस से बामुताबिक उसके के नकल किया उसको इमाम तिरमिज़ी वगैरह ने। वो पीछे आया कि नहीं जवाब दिया है इसका हनफिया ने कई वजूह के साथ। कई अव्वल वो के ज़िक्र किया उसको फ़तुल क़दीर के मुसन्निफ़ इब्नुल हुमाम रहमतुल्लाह ने कि अन्नहु लैसा बिशैब ए तो बाबे शहनशाही की थी साढ़े नाल ए तो साढ़े नाल शहनशाही की थी ने जी। क्योंकि जब तक नहीं वाज़े होगा जब तक सुबह सादक ही नहीं होनी नहीं हुक्म किया जाएगा किसके साथ चे जाए कि साबतुल अजर हो जाए कि अजर चोखा हो जाए। वो तो नमाज है ही कोई नहीं। इनका मतलब ये वक्त तो पहले ठीक है वे अजर पूरा होगा बाद चोखा होगा हालांकि अजर कितने पहुँचना नमाज ही कोई नहीं। दूसरा जवाब वो है कि ज़िक्र किया उसको इसी मुहक्किक मज़कूर ने कि बाज़ रिवायात में वो है जो नफ़ी करती है। वो दोबारा फिर वो ये दिशा जो नफ़ी करती है किसकी तगलीस की वो है कि सोने दा फरमान असफिरू बिल फजरे व कुल्लमा असफर तुम फ़हुवा आज़मु या फरमाया कि ले। तीसरा जवाब वो कि नकल किया उसको शरह मान अल-आसार से इमाम तावी ने वो ये है कि रवायत की गई जनाब इब्राहीम नखी रदी अल्लाह ताला अन्हु से आपने फरमाया कि नहीं मुजतमे हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा पाक किसी शय पर इतने जितने मुजतमे हुए हैं तनवीर पर भी सुबह नमाज रोशन करके पढ़नी। और ये सनाद सही है और नहीं जायज़ अच्छा होना है कि भी जेकर वो सारे मुजतमे हो गए ने तो ये कहोगे भी सोने भी विसाल तक तो सोने तकलीस बड़ी तो बाद सहाबा पाक सारे सोने की मुखालफत जमा हो गए जी गल कुछ जी। और नहीं जायज़ इज्तिमा सहाबा पाक का उस काम के ख़िलाफ़ पर के तशरीफ़ ले गए उनसे उस काम पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं समझे बे सोने ने विसाल फरमाया हो जेड़े काम उत्ते तो सहाबा पाक बाद उसके मुखालफ हो गए उनकी हो जी गल है जी। बस लाजम आया होना कौन ले इल्मिहिम होना किसका तगलीस का बवजह उनके इल्म के बेनस्ख तगलीसल मरवी अन हदीस आयशा रदी अल्लाह ताला के सरकार पढ़ते थे सुबह की नमाज किस में अल हदीस। चौथा जवाब वो पीछे पढ़ा जाए चौथा जवाब हदीस है अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह अन्हो की अखरा जो शेखान फिर सहीन के मारा तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु सलातन इल्ला सलात अल मगरिब बेजामिन व सलात अल फजर यौमाइज़िन तो पीछे माना पढ़ा है जी। और मुस्लिम ने भी बावजूद है कि वो थी फजर सरकार की किस वक़्त मतलब सुबह सादक के बाद थी ना पहले तो नहीं न थी जैसा कि फ़ायदा देता है इसका लफ्ज़ बुखारी तो बस मालूम होगी ये कि मुराद कबला मीक़ातिहा से वो वक़्त के आदत थी सरकार की अदायगी की उस तो पहला भई है। हाज़ा मा क़ाल इब्नुल हुमाम रहमहुल्लाह। पाँचवा जवाब वो है कि ज़िक्र किया उसको शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमहुल्लाह ने कि मुतबादर हदीस से ये है कि आज़मियत अजर में
باوجہ اس کی خصوصیت کے اسفار میں، نہ کہ من جہت تحقق الوقت و، کیونکہ یہ تو ساری نمازوں کے اندر فرض ہے کہ وقت تو پہلے نماز نہیں پڑھنی ہے، وقت شروع ہونا ہے تو پھر پڑھنی ہے جی۔ اچھا جی، مسئلہ پھر جان اس بات کو کہ احادیث اسفار راجحہ مقدمہ ہیں اخبار کئی وجوہ کے ساتھ۔ نمبر ایک، اول یہ کہ پھر دوبارہ والے ہونا چاہیے، یہ کہ احادیث اسفار مفسرہ ہے، ان کے اندر وضاحت ہے کہ اسفار کرو، پوری ساری آئیں پیچھے پڑھیاں جی اپنے معنی میں وہ مفسرہ ہیں۔ بے اسفار دا معنی کی ہوندا ہے؟ بے سفیدی، اندر کوئی بہام نہیں ہے۔ اور اخبار غلس لخصوص فیہ، باوجہ خصوص کے اس میں، تو بھئی وہ خاص جگہوں میں ہے، وہ تو کس میں ہو؟ مزدلفہ ہے بے لخصوص فیہ قابلۃ التاویل، کہ شے بے شے ان کی میں بے بے شے من الغلس یسیر، بے غلس میں پڑھو بھی تھوڑا سا غلس ہو، بے سفیدی تا اندھیرا مل جل جائے، وہ جو ہوتا ہے کس میں بھی، کیونکہ غلس یہ مفہوم کلی مشکک ہے، غلط صلاحیت رکھتا ہے، بالکل کالا تے تھوڑا بھی، اور نہیں حد بندی غلط کے لیے احادیث میں بھی کیڑا غلط مراد ہے، کیڑا یہ تو کوئی نہیں جی، بالکل جی۔ اور وہ جو روایت کی گئی ہے من، اچھا یہ بھی روایت ہے بھی عورتاں جاندیاں سن تے ایک دوسرے نوں پہچان نہیں سن سکدیاں نماز پڑھ کے، نہ نیرا ہوندا سی جی او، اور وہ جو روایت کی گئی ہے نہ پہچاننا عورتوں کا غلط کے ساتھ، یہ ساریاں حدیثاں گزریاں نے، مجال دقتوں کو سمجھ آتی ہوئے جی، جیسا کہ روایت حضرت عائشہ، تو جیسا کہ ام المومنین کی روایت میں ہے، تو فرماندے نے جڑے نا پس شاید کہ غلط علت نہ اس کے لیے، اور کافیہ اس کے لیے مجموع غلط یسیر، اور ہونا ان کا متلففات بے مروت ہننا، وہ چادراں چ لپٹیاں جاندیاں سن، کو ساڑیاں تھوڑیاں سن بھی سروں ننگیاں سارا کوئی تے پتہ لگدا پہ بھی جڑیاں پردہ کر کے جا رہی نے وہ سہاب سکدیاں نے کیڑی ہے؟ تسی صبح اتنے جی نماز پڑھتے، جس ٹائم نماز پڑھ کے یکدم باہر نکلو، باہر جاؤ، عورت جا رہی ہے برقع پا کے، تہاڈی رشتہ دار بھی ہوئے تو تمہیں پتہ لگنا کون ہے جی۔ اور نہیں ذکر کیا جو ثانی کو علت سے بیان علت میں لما ذکر فی ما سبق من اللفظ، اور وہ جو روایت کیا گیا ہے کہ من عدم معرفت الجلیس، کے نال بیٹھے نو پہچان نہیں سن سکتے، نال بیٹھے نو شاید کہ وہ للغلس الیسیر، باوجود اندھیرے کے جو واقع ہوتا ہے کس میں، کیونکہ چراغ تو ہے کو نہیں سمجھی، با مطابق اس کے کہ تعویل کیا اس کے ساتھ بعض حنفیہ نے، اور نہیں شک کسی شے میں غلط سے اسفار میں جو معتبر ہے کن کے نزدیک، کیونکہ اساں تفسیر کی تھی کہ انہیں نماز پڑھنی ہے 60 ایتاں پڑھنیاں نے 100 تک، تے پڑھنیاں سپیڈو سپیڈ نہیں ترتیل نال نے، پھر سلام پھیرے تے جے حضرت صاحب دا پوں پاں ہو گئی سی یا بے وضو ٹھوک دیتی سی تو پھر ممکن ہو اس کو وضو کرنا اور لوٹنا نماز کی طرف، باوجود قرات بے حاصل قدر، باوجود جب پیش آ جائے اس کو حدث آخر صلاۃ تو پھر غلط ہوئی نا جی، اس کو تو سفیدی جنہیں نہ پڑھی سکتی، یا ظاہر ہو جائے بعد اس کے عدم وضو میں، وضو کیتا ہے کن سہمی ٹھوگا کم کرم والے کم چاہ دیتا، اور قانون ہے کہ مفسر مقدم ہوتی ہے کس پر، نص پر، کہ جتنے نص تے مفسر دا مقابلہ ہوئے، جیسا کہ نطق کیا ہے اس کے ساتھ اصول نے، اصول فقہ او، بسم اللہ الرحمن دھیان کریں بھائی۔ دوسرا بس ثانی او وجوہ جڑے بیان ہو رہے ہیں کہ یہ ہے کہ جب متعارض آ جائے کون تو ترجیح دیں گے، ہم رجوع کریں گے ہم آثارے اور وہ ہمارے موافق ہیں،
اور اگر فرض کیا جائے تعارض بھی تو رجوع کریں گے ہم کدھر؟ بلکہ بعض اہل اصول نے تو اختیار کیا رجوع کرنا کدھر؟ اخبار کے تعارض کے بعد بڑے آج مسئلے جی بغیر تعارض کرنے کے ان کے آثار کے، اور قیاس ہماری تائید کرتا ہے اور ہماری موافقت کرتا ہے۔ وہ کیویں؟ کیونکہ اسفار میں تکسر الجماعت ہے اور نہیں شک کہ جماعت جنی وڈی ہوئے۔ فقہ اس میں یہاں یہی تو ہے کہ فجر کی تاخیر اس کے آخر وقت تک مباح بالاجماع ہے، بلا بند وچ مکروہ وقت کو نہیں ہے گا، حالانکہ عصر وچ مکروہ وقت ہے، فجر وچ آخر وقت تک تام ہے۔ جی اور تقلیل جماعت کی ہے اور واقعہ کرنا لوگوں کو امر شاک میں بھی، جیسا کہ منع کیے گئے جناب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تطویل قرات سے۔ فرمایا تو قال اللہ سونے فرمایا فتان انتا، باوجود ہے کہ تطویل قرات کان سنتن فوق تاجیل الصلاۃ الاول وقتہا، اور بھی بیٹھنا اپنے مصلی میں طلوع شمس تک مستحب موقت ہے۔ بے صبح دی نماز پڑھ کے نا سورج نکلنے تک بیٹھے رہو تو پھر اشراق پڑھ کے جاؤ، یہ اسفار میں تو اور غلس میں۔ اچھا رمضان جو سارے غلس چ پڑھتے ہیں بعد کو بندہ بہندا ہے، کیونکہ کم از کم پونا گھنٹہ ٹائم مجھے باقی جڑا نا جی نماز سورج نکلنے اے وے کہ بھی 15-20 منٹ ٹائم باقی تے نہیں تے بندہ بہ سکتا ہے۔ جی ادھر کی بہنا پہ ادھر کتاب ویخ بھلا تھی بھی۔ تیسرا جواب وہی، تیسرا جواب کہ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ خادم خاص ملازم لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی احدار میں بھی اور گھر بھی تے سفراں وچ بھی، وہ کہتے ہیں کہ نہیں نماز پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز مگر اپنے وقت پر، اپنے وقت پر، مگر 2 نمازیں مغرب اور مزدلفہ میں اور صبح کی نماز مزدلفہ میں۔ چوتھی توجہ یہ ہے کہ قول اے سونے دا فرمان اسفرو تے سونے نماز پڑھی تغلیس وچ حکم دیتا اسفرو دا، تو مثال طور پہ تعارض آ گیا کس کا؟ قول و فعل کا، تو قانون کیا ہے؟ قول راجع ہمارے نزدیک کس پر؟ یاد ہے کہ کوئی نہیں؟ باوجہ ہونے قول کے مصرح نس اس میں کہ وارد ہے اس میں۔ پانچواں یہ ہے کہ تغلیس شاید کہ ہی نہ کہنا کہ تغلیس تھی جس وقت کے حکم دی گئی عورتیں نکلنے کے ساتھ کدھر، پھر منسوخ ہو گئی ہے اور حکم دیا گیا عورتوں کو بے قرار ہن فی البیوت۔ اچھا آندے نے جڑی ایسا گل کی تھی بے اس طرح منسوب جائز ہے بعد ناسخ آندے کمال تسی انفیو جو کرم والا چاہی بندو کم نو، اور نہیں وارد اس پر کہ یہ تو نسخ ہے کس کے ساتھ؟ اتحاد کے ساتھ، باوجود ہے کہ ثبوت حدیث غلط سے لا وفات ہی ہے۔ جی امل اول پس اس لیے کہ یہ فال انا مبنى نسخ علی بحسب الزمانین ہے، اور جب کہ ثابت ہے ہونا غلط کا کس میں، تو ظاہر ہو گیا ہونا اس کا مقدم کس پر؟ بہرحال ثانی اس لیے کہ وجود غلط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے زمانے تک یہ نہیں منافی غلط کے انتساق لا ینافی انتساخ استحباب ہے کہ غلط کا استحباب منسوخ ہو گیا ہے، اسفار مستحب ہے، غلط کا استحباب پھر بھی غلط سے پڑھی کیونکہ ممکن ہے یہ کہ صادر و سرکار سے تعلیماً کئی مرتبہ بیان جواز کے لیے غلط میں کئی بار پڑھی ہو، تو معاذ متحقق ہو گئی روایت و صحابی کی ان مرات کے لیے، تو انہوں نے اور ضام کیا کہ سرکار کی عادت یہی تھی۔ جی تو جائز اس طرح ہو سکتا ہے۔ جی چھٹا جواب بھائی کہ روایت کی گئی جناب ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نہیں جمع ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ پاک کسی شے پر جتنے مجتمع ہوئے ہیں کس پر، جیسے کہ پیچھے بیان ہو گئے، اور نہ وارد ہو گئے اس پر ثبوت اختلاف صحابہ اس باب میں کہ جی جو نا وہ صحابہ پاک تو کرتے تھے، کیونکہ جائز ہے یہ کہ واقعہ ہو اختلاف ان کے درمیان کس میں، پہلے
پھر اٹھ گیا ہو وہ آخر فی اواخر صدر اول میں ختم ہو گیا، اور اختلاف سابق اٹھ جاتا ہے اگلے اجماع کے ساتھ۔ ستویں جواب معقول و بہی کہ واجب اخبار متعارضہ میں ظاہراً وہ کیا ہوتا ہے، تطبیق بینہما ما امکانا، اور نہ رجوع کیا جائے کدھر، یا ترجیح یا تقدیم کی طرف، جب کہ احتمال ہے تطبیق کا، جب کہ نہ ثابت ہو کون او کی تطبیق بین حاضر متعارضات ظاہر ہے، ممکن ہے کہ بحمل الغلس علل یسیر جڑی سفیدی نال ملی جلیے فی اوساط وقت الفجر، اور حمل کرنا اسفار کو کس پر، اور انتشار مخلوط بالغلس بعد رفع اشتباک النجوم، حتیٰ کہ باقی رہ جائے وقت 200 آیتوں کی ترتیل کا معاشیاتی طہارت و ارکان صلاۃ مرتین، فبہذا یندفع المعارضہ و یرتفع المناقشہ۔ بے غلط تو مراد اے وے کہ بھی کم از کم سلام پھیر کے اینا وقت باقی ہوئے کہ اگر پھر اونی تلاوت کرنا چاہے تو کر سکے، تو یہ تو پھر ظاہر غلط سے جو ہے نا جی، بالکل ان اذان دے کے نال اتنی نماز جی باب بیان التاجیل بصلاۃ العصر، بیان تاجیل کا صلاۃ عصر کے ساتھ جی، بیان تاجیل کا صلاۃ عصر کے ساتھ۔ ہن عصر دی نماز جلدی پڑھنی جی بھئی 2 مثلاں تو بعد اسی بھی اس دے قائل ہیں جی دیکھے بھی 2 مثلاں تو پہلے وہ بکھرا مسئلہ ہے جی۔ ابو حنیفہ عن شیبان عن یحییٰ عن ابن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکروا بصلاۃ العصر۔ روایت کی گئی ہے ابن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے بکروا عجلوا، بھئی جلدی کرو، اے نہیں بھی جلدی پڑھو، بھی اول وقت پڑھو صلاۃ عصر کے ساتھ، منع کرو۔ روایت کی گئی ہے ابن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اول وقت میں پڑھو صلاۃ عصر کو۔ شاباش، آگے چلنا چلنا رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکروا بصلاۃ العصر۔ ایک روایت میں جناب بریدہ اسلمی سے وہ فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تبکیر کرو، یعنی جلدی کرو صلاۃ عصر کے ساتھ جی۔ ایک روایت میں ہے جناب بریدہ اسلمی سے، آپ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تبکیر کرو صلاۃ عصر کے ساتھ۔ وفی روایت بریدہ الاسلمی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکروا بصلاۃ العصر فی یوم غیب فإن من فاتہ صلاۃ العصر حتی تغرب الشمس فقد حبط عملہ۔ ہو بیتا بھی ٹھیک ہی۔ اور ایک روایت میں جناب بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جلدی کرو عصر کی نماز کے ساتھ بادل والے دن۔ اے گل وضاحت آ گئی، کیڑے دن؟ چونکہ اس لیے کڑیاں دا نظام تے ہے نہیں سی بھی کدھر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بکرو جلدی کرو عصر کی نماز کے ساتھ بادل والے دن میں، کیونکہ وہ بندہ کہ فوت ہو گئی اس سے صلاۃ عصر حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا تو پس تحقیق محبوط ہو گئے، حبط ہو گئے عمل اس کے، منع کر۔ روایت کی گئی ہے جناب بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبکیر کرو صلاۃ عصر میں بادل والے دن میں، کیونکہ وہ بندہ کہ فوت ہو گئی اس سے صلاۃ عصر حتیٰ کہ غروب ہو گیا شمس، پس تحقیق حبط ہو گیا عمل اس کے۔ ابو حنیفہ تھا پڑھ من فاتته صلاۃ العصر فکانما وتر اہلہ ومالہ۔ ایک بیعت کی گئی ہے جناب ابن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہ بندہ کہ فوت ہو گئی اس سے صلاۃ عصر گویا کہ سلب ہو گیا اس کا اہل اور اس کا اینا وڈا نقصان سمجھے بھی جویں اہل تے مال سارا ختم ہو گیا جی تے اس کنا رونا پٹنا سی ایک عصر دی نماز قضا ہونے تے اینا روے پٹے کیا بات ہے جناب برید سے آپ فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہ بندہ کہ فوت ہو گئی اس سے عصر کی نماز پس گویا کہ سلب ہو گئے اس کا اہل اور اس کا مال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن شیبان یعنی شیبان بن عبد الرحمن تیمی نحوی بصلاۃ العصر روایت کی ہے امام بخاری نے ابو الملیح سے. وہ کہتے ہیں کہ ہم تھے جناب بریدہ کے ساتھ. کس میں؟ جناب بریدہ کے ساتھ. ایک غزوہ میں بادل والے دن میں. کس میں؟ تو آپ نے فرمایا بکروا بصلاۃ العصر. بادل والے دن فرمایا بے عصر دا دھیان رکھیا جی کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ. جس نے عصر کی نماز ترک کی اس کے عمل حبط ہو گئے. قال القاری رواہ احمد والبخاری والنسائی عن بریدہ. اے جناب بریدہ کا نام اس نے ابن بریدہ. بریدہ اصل میں تو صحابی نے مشہور نے بلفظ کہ جس نے چھوڑی عصر کی نماز ہو بیتا اے معنی کر دینی ہوں اے کمال و عمل ہی اس کے عمل کا ضبط ہو گیا. دھیان کری میں جان اس بات کو کہ وارد ہیں یہاں بھی اخبار مرفوعہ اور آثار موقوفہ مختلفہ صحیحہ و ضعیفہ بعض دلالت کرتے ہیں کس پر؟ تبکیر تکبیر نہیں تبکیر اور تعجیل کے استحباب پر اور بعض دلالت کرتی ہیں کس پر؟ پس حنفیہ نے اختیار کیا طریق الجمع بینہما کیویں کہ بائیں طور کے حمل کیا تبکیر اور تعجیل کو بادل والے جیسا کہ اشارہ کیا اس کی طرف حدیث بریدہ سلمی کی یہاں اور پیچھے پڑی ہے اور سی بادل والے دن سی. اور امام بخاری کی روایت میں بھی اور حمل کیا حنفیوں نے تاخیر کو انتفاع غیم بادل نہ ہو تو پھر تھوڑا جب دیر کرو. اور تحقیق روایت کیا امام ترمذی وغیرہ نے جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے عنہ سنا حدیث. جناب ام سلمہ فرماتی ہیں ترمذی شریف میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد تھے عذرو تعجیل کے ظہر کے لیے تم سے. کیونکہ جناب ام سلمہ واقعہ کربلا تک زندہ رہی نے 61 ہجری تک. وہ یزید دا دور سی اس وقت تک جناب ام سلمہ زندہ نے سنتے پہ جی. آپ نے فرمایا کہ تسی زور لیٹ کر دیو سونے زور اس تو پہلوں پڑھتے سن اور تم اشد و عذر و تعجیل کے اثر سے سرکار اثر اس تو لیٹ پڑھتے سن تسی جلدی پڑھ دیو. ہن یہ بڑی وڈی دلیل ہے جی کنہ دی جناب ام سلمہ نے فرما دیا نے. اور اخرج ابو داود عن علی بن شیبان وہ کہتے ہیں کہ آئے ہم رسول او پچھلے شیبان تو تابعی نہیں تو اور نہیں ہے علی بن شیبان اور نے کہ آئے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدینہ شریف میں تو سرکار عصر مؤخر کرتے تھے عصر کو جب تک سورج بیضا نہ کیا ہے. جب تک سورج چٹا ہوتا ہے نا اس وقت تک سرکار عصر نو مؤخر کر دے سن. میں کہتا ہوں احادیث تبکیر اور تعجیل جی نہیں ہیں اپنے الفاظ کے ساتھ مفسرہ بلکہ نصوصاً ہیں ایدن ادائیگی لے اول وقت ہاں بلکہ ظاہر ہے اسی میں اگر نہ ہو قرائن جو پھیریں اس معنی سے
تو بلکہ تعمق ان میں رہنمائی کرے گا اس بات کی طرف کہ مراد ان سے تعجیل اور تقدم ہے سورج کے پیلے ہونے پر، اور وقت مکروہ کے وہ وقت کراہت کے دخول سے تقدم پر، اے مطلب ہے، اور بیان تبکیر و تاکید، اور تاکید اسی میں ہے تاکہ نہ، اور تبکیر اور تاکید بھی اسی میں ہے کہ مکروہ نہ پہنچ جاؤ، تاکہ نہ واقعہ ہو جائے اس وقت مکروہ میں جی، یا ختم ہو جائے وقت یا اثر کا، جیسا کہ اشارہ کرتے ہیں اس کی طرف احادیث کے الفاظ، جیسا کہ او سونے فرمایا منافق دی نماز کہ او دیر کردہ ہے تو 4 ٹھونگے ماردہ مرغے طرح وغیرہ ذالک، اور یہ اس لیے کہ اخبار بعد الاستقصاء پوریاں کٹھیاں کر کے باب تاجیل میں اکثر ان کی لوٹتی ہیں یا اس کی طرف کے جن میں الفاظ مبہمہ ہیں، جیسا کہ بھی سورج حیہ نقیہ بیضا، اور مثل ہونے ان کے حضرت ام المومنین کے حجرے کے اندر، تو یہ بھی پڑھا ہے تو وضاحت ہوتی کیتی سی، حجرے نیویں سن جی، کی سن تو وہ بھی حجرے دے اندر سورج ہوندا سی، تو بھی یہ نہیں کہ بینج کر کے سی، تو حجرے دے وچ تے ساڈی دلیل ہے جی، مثلا منہ ہوے نا قبلے وال، نہ منہ ہوے مغرب وال، مکان دا منہ ہوے مغرب وال، تے سورج دروازے تے ایک منزلہ کوٹھا ہوے تے دروازے دے اندر دھوپ آ جائے، یہ تو کافی تھلے جا کے ہوندی، پڑھی پہلے گل سمجھائی سی جی۔ اچھا جی، تو اجرے میں بھی سورج وغیرہ ذالک ان سے ہے کہ نہیں کہتے اس میں بالاضافی، بلکہ وہ تو شامل ہے الی آخر ما یدخلها السفرۃ، یہ تو اس تک چلا جاتا وقت، اے آخر الوقت مستحب، بہرحال و اما وہ پچھوں وہ کتوں لوٹتا ہے، اما الی ما فی الفاظ، یا بیان مسافت اچھا جی، یا لوٹتا ہے ایک اور دلیلاں جی، وہ اس ایک اثر پڑھ کے نا جی کہ وہ جاندہ صحابہ پاک جاندے سن اوالی مدینہ تک اجے سورج کھلوتا ہوندا سی، تو وہ 1 فرسخ ہے یا 2 میل یا 3 میل یا 4 میل وغیرہ، وہذا وامثالہ کلھا، یہ امور مختلفہ ہیں کہ جان والا تیز جا رہا ہے ایستا جا رہے ہیں، اور پھر وہ سواری پر گئے ہیں یا پیدل گئے ہیں، پیدل پھر کیڑی رفتار نال گئے ہیں جی، تو یہ سارا مختلف ہے، ان کو کوئی دلیل نہیں بنایا جا سکتا، اور بھی نہیں ہے دلہ سے علی اول الوقت فی شے، 2 تیسرا ہے بھی کہ بھی اور بھی افعال، او جی اثر پڑھ کے اسی اٹھ ذبح کر کے تے گوشت تقسیم کر کے پکا بھی لیندے سا جی، یہ انہیں حدیث سناؤ بیماراں نوں جا کے، تو انہیں کہنا واقعی جی یہ تو 3:30 بجے گرمیاں شروع ہوئے تاں کم بڑھنا ہے، تو جی سناؤ کسائیاں نے تو انہیں کہنا 5 منٹ کر دینا تو انہیں کام سارا جی وَتَبْخِيَا وغیر ذالک، یہ بھی امر مختلف ہے بے اختلاف الفاعلین جو ماہر ہیں فی سرعت اتمام حاضر الاعمال، جیسا کہ ابن الحمام نے فرمایا، مطلب یہ کہ بھئی جڑا نا سورج ایتھے ہوندا سی، اینا بندہ سفر کر لیندا سی، یا اسی اٹھ ذبح کر کے گوشت ونڈ لیندے ساں، تو یہ مطلب ہے کہ یہ مختلف لفظ نے، یہ کوئی معیار نہیں بنتے، یہ اشخاص کی وجہ سے مختلف ہو سکتے ہیں، لہذا نئی دلیل خصم کے لیے جو معتد بے ہو کس پر تعجیل پر جو مقصود ہے ان کا جی، اور بھی تاخیر مسئلہ بھی تاخیر اثر میں کیا ہے، کیونکہ اثر کے بعد نفل اور تکثیر نوافل کی کیا ہے، افضل ہے اثر کی ادائیگی سے اول وقت میں کر کے تو نفل بند کر دیو، قال محمد رحمہ اللہ فی الموطا، اثر کی تاخیر افضل ہے، ہمارے نزدیک اثر کی تاجیل، جب کہ پڑھے تو اثر کو حالانکہ سورج سفید ہوئے نہ داخل ہوئی اس کو کیا سفرت، اور اسی کے ساتھ آئی ہیں ہاں وہ قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اور فرمایا بعض فقہا نے اثر دا نام ایسے واسطے اثر ہے کہ لأنہا تعثر و تؤخر، اندہ معنی پیچھے کرنا جی، اور امام ترمذی نے فرمایا بعد نکالنے حدیث حضرت عائشہ صدیقہ کہ جڑی ہو بھئی
اور جلدی والی بکیرو والی کہ قال ابو عیسیٰ حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ حدیث وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ بعض اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم منہم عمر و عبداللہ بن مسعود و عائشہ بن انس رضی اللہ عنہ وغیر واحد من التابعین کہ تاجیل صلاۃ عصر اور مکروہ جانیز کی تاخیر کو، اور اسی کے ساتھ قول کیا جناب عبداللہ بن مبارک و شافعی و احمد و اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور دھیان، میں کہتا ہوں تحقیق پہچان چکا تو یہ بات کہ حدیث ام المومنین کی نہیں دلیل ان کے لیے اس معنی پر کس سے تاجیل سے، اور بہرحال حدیث ابن مسعود رضی اللہ عنہ وہ تحقیق اشارہ ہے ما رواہ مرفوعاً الی تاخیر الاصل بھی ہے شیخ عبدالحق محدث دل مشیت علمات میں کہ مقصود آپ کا ایسے تاخیر عصر کی کس وقت تک ات تک نہ چلے جاؤ۔ امام طحاوی نے روایت کی ہے ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ سے استحباب تاخیر، اور جناب اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد وہ مؤخر کرتے تھے۔ یہاں سے ظاہر ہو گئی کہ صاحب ہدایہ کی علت بیان کرنی بے تقصیر نوافل نہیں ہے، کس کے مقابلے میں فی افضل تاجیل بھی وہ ناقص نے بھی صاحب ہدایہ کہ نفل جڑا زیادہ پڑھے جان بھی یہ نس کے مقابلے میں دلیل دی ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ موجود ہے سارا پیچھے جی۔ اچھا جی، اور وہ جو روایت کیا گیا ہے ان سے صحاح ستہ وغیرہ میں لیسا کوئی شے نہیں ان میں سے اس سے جو اشارہ کرے کدھر، اور وہ جو روایت کی ہے ابو داود نے ان شیبان بن علی سری ہے کس میں، اور نفی تاجیل میں، اور یہ کہ یقین ہو اس کے ساتھ تاخیر کامل الی آخر الوقت المستحب، اور یہ کہ وہ نئی مستحب مارنجی کا حتیٰ کہ احتمال و وقوع اس کا کسی شے میں کس سے اس سے پہلے جی علاوہ زی انا بسادہ دل منع و خصومنا بسادہ دل استدلال، اور بھی تحقیق واضح ہو گیا ثبوت مقصد کا ثبوت المرام من حدیث ام سلمہ، کیونکہ آپ فَإِنَّهُ قَدْ فُهِمَ مِنْهُ شَيْءٌ مِنَ التَّأْخِيرِ مِنْ اول، فرمایا کہ تُسی اثر جلدی پڑھ دے ہو، سرکار پہ دیر کر دے سمجھی، کیونکہ وہ پڑھتے تھے اثر کو اول وقت میں، نہ کہ وقت سے پہلے تو نہیں نا جی، اور نہ یہ کہ وہ شروع ہوتے تھے کس میں بالکل پہلی گھڑی میں، یہ تو ہے ہی محال ہے، آخر اذان ہونی ہے نا وقت میں سنتا بھی ہیں چار کہ کوئی نہیں سونے دے فرمان حدیث پاک صحابہ پاک تے عمل کردے سن جی تے پھر جڑا ہے نا بھی اس تو بعد پڑھنی، لہذا بالکل اول وقت نہیں ہے کہ اثر ہے، کیونکہ یہ تو متاثر ہے بالکل پہلی گھڑی بلکہ متاثر ہے، اور تاخیر ہم وقت صلاتہم بھی نہیں متصور مگر کس کے ساتھ بے فاصلہ معتد بے، کیونکہ فصل یسیر جو ہوتی ہے نا لا یحس ولا یلام علیہ، اور وقت اثر نہیں ہے وقت مدید، پس فاصلہ معتد بے بعد نظر کے پہنچائے گا بالآخر التاخیر الآخر الوقت اس بات پر کہ نفی مذہب مخالف کی سے ظاہر ہے بلا مریت، اور نئی قول بلا نقول نحن ایذن کیڑی کہ ہم یہ تو قول نہیں کرتے کہ اتنا مؤخر کر دو کہ کس میں چلی جائے، بلو سلم التاخیر الآخر الوقت، تو پس وہ ثابت ہے بھی بالاجماع مرکب بعد نفی مذہب الخصم، مطلب ہے کہ بھی اثر جلدی پڑھنی ہے لیکن یہ کہ بھی اس وقت تک کہ بھی سورج اجے صاف ہوئے، مکروہ وقت نہ چلی جائے جی فی یوم غیم، فی یوم یہ زیادتی موجود ہے صحیح بخاری میں، اور زیادتی سیکہ کی مقبولہ ہوتی ہے، پس مختص ہوگی تبکیر کیڑے دن کے ساتھ، اسی کے ساتھ حاصل ہوگی تطبیق اخبار کے درمیان پہلے 10 ہیں ایسی جی سنیں جی بھئی اگر غیم نہیں تھے تاخیر ہے، بس اگلی حدیث سمجھا جائے مانا سمجھا جائے وہ تو جا فَإِنَّ مَنْ فَاتَهُ، یہ تعلیل ہے للعجلہ اس دن میں، بعد ہونے افضل وہ تاخیر اصل میں، من فاتہ روایت کی ہے اس کو جماعت نے،
فاکثرهم رواہ عن ابن عمر رضی اللہ عنہ وقال الترمذی بعد ما رواہ عن ابن عمر مرفوعا بلفظ کہ سونے فرمایا کہ وہ کہ فوت ہوگی اس سے صلاۃ اثر گویا کہ وہ تیرا اہلہ وفی الباب ام برادہ و نوفل بن معاویہ قال ابو عیسیٰ حدیث ابن عمر حدیث حسن صحیح وقد رواہ الزہری ایضا عن سالم عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حدیث ان الامام جڑی متن چے یہ نکالی ابن خسرو رواہ ابن ماجہ و شافعی عن نوفل بن معاویہ ابن جلتا الاخری رضی اللہ تعالی عنہم قال القاری فکأنما وہ تیرا یہ بصیغۃ المجہول یہ جناب ناقصہ بمعنی بھی کم ہو گیا یہ باتارا یاترو اسی سے آپ بلائیں یاترکم اعمالکم. اچھا جی سنا جب فعلا روایت رفع معنی اس کا یہ ہے کہ ناقص ہو گیا نقصان ہو گیا اس کے اہل سے اور اس کے تو فیکونان منقوصین ام منزلۃ الزیادۃ والبرکت بھی ایک ہم ختم ہو گیا اور کیوں بوجہ پیش آ جانے اس شومت کے ترک سے بھی اس ترک دی وجہ تو نوست آ گئی تو برکت ختم ہو گئی اہل وچ تے مال وچ جی ایک من ہے کہ برکت ختم ہو گئی اور نمازاں نہ پڑھیے تو بھی فیکٹری دے مالک بھی ہو جائیے نا جی پوری کہ پینی ہے جی یہ راز سانو سمجھ نہیں نہ آ رہے جی بے ساڈا بیڑے غرق کیوں ہوئے پینے بے سانو بیماری کی ہے جی بے سانو کیڑی بیماری لگ گئی ہے جی کیوں ساڈی پوری نہیں پہ رہی وعلی روایت نسب اصیب فی اہلی و مالی سلبن و نقصن انو بھی اے نقصان ہو گیا نا باقی مراد سلب کلی تے نزع تام نہیں جیسا کہ نہیں مراد اس کا عمل حبت ہوئے ہیں نا بالکلیہ نہیں بھی ساری زندگی دے عمل ختم ہو گئے جیسا کہ وہ حقیقت حبت کی بھی پورے بلکہ محض وہ تو پیدا ہوتے ہیں کہ بندہ مسلمان ہو کے کافر ہو جائے یا کیا ہو جائے نعوذ باللہ وہ تو کفر اور ردت کے ساتھ ہوتے ہیں ابھی پچھلے سارے عمل ختم ہوتے نہیں صرف نماز رہ جاتے ہیں نہیں یا موت ہو جائے کس پر اسی کفر پر اور جیسا کہ اختلاف اتتاؤں دے سارے عمل ختم ہو گئے بلکہ مراد اس حدیث کے ساتھ تغلیظ و تشدید اور مبالغہ کس میں نقص ثواب میں اور کسر اجر میں من تفویت صلاۃ الوسطیٰ یہ صلاۃ وسطیٰ نے ضائع کی تھی تو اندہ جڑا نا اتنی سختی سمجھو اندی ہر سے لٹ پٹ گئی ہے یہ سمجھانے واسطے سمجھا جائے یار سنو کیونکہ من انہا کہ یہی صلاۃ اثر جو ہے نا یہ صلاۃ وسطیٰ ہے جی اور جو حدیث پاک کی ذکر ہے وہ حافظ الصلوات خاص کر کے ذکر کیتا ہے صلاۃ وسطیٰ دی حفاظت کرو تو اکثر یہ بھی اثر دی نماز ہے جی اور اسی کی طرف گئے جمہور اور شاہد اس کے ساتھ مرفوع من الاخبار کے اثر ہی جو ہے نا صلاۃ وسطیٰ ہے قال القاری شاہد کے وجہ تخصیص کی مان وارد علامہ رواہ طبرانی ابن عباس جس نے چھوڑی نا نماز کوئی بھی ملاقات کرے گا اللہ تعالیٰ سے واہ علیہ غضبان یہ بنا قول معتمد پر کس میں یہ صلاۃ وسطیٰ دی گل ہے جنہیں چھوڑی کیونکہ وہ کون ہے اثر ہے علامہ حرر فی محلی اور روایت کی ابن ماجہ نے ہم بریدہ مرفوعاً سونے فرمایا بکرو بالصلاۃ فی الیوم فإنہ من فاتہ ہوبت عملہ فالمراد بالحبت جیسا کہ پہچانا ہے یعنی کا انتفاع کمال ثواب عملی و نقصانی لیکن لا مطلقاً بل لعمل ہی فی ذالک الیوم اے سمجھا جائے جی بھی ان دے اس دن دے جڑے عمل نے گویا سارے ضائع ہو گئے بس صبح تو لگا نا نیکیاں کرنا صدقے خیرات تلاوت کر رہے ہیں اثر ضائع کر دیتی ہے تو گویا کہ سارے ضائع ہو گئے آج دے اللہ اکبر نہیں سمجھی اے مطلب جی مطلب کہ حدیث سنان لگا کو سارے زندگی دے نیکیاں ختم ہو جائے نہیں تے بھئی جڑا نا باقی اہل مال وچوں برکت اٹھ گئی اج دے عمل ختم ہو گئے سارے ابن بریدہ ہا قضا فی نسخت نہازا جڑا متن چی ہو ابن بریدہ ہی روایت کرو اور راوی اور روایت سابقہ میں ابن بریدہ شاید کہ وہ عبداللہ بن بریدہ جیسا کہ وہ ظاہر ہے من قاعدۃ البزار فی کنا اور ایک نسخے شرح کاری میں دونوں جگہ میں بریدہ ہے کہ ابن بریدہ نا
اور ان کے حاشیے میں یا یہ عبداللہ ہے یا یہ سلیمان ہے، اور دونوں تابعی ہیں. اب اس اعتبار سے حدیث کیا ہو جائے گی؟ لیکن جامع المسانید میں ہے ان ابن بریدہ عن ابی ہے، تو جناب بریدہ تو صحابی نے جی ھذا من الشرع کما رأیتہ کتب فی العقود الاخری وهو الموافق لالفاظ المقام والحدیث اخرج ابن المظفر ابن خسرو فی مسندہما رواہ الاخری ام بریدہ بلفظ کی انہاں وچ اس سند نالی بکرو بالصلاۃ سنے ہی. اس طرح اگلی حدیثاں میں چل کے نبو کہ کنہ مع پیچھے او مع بریدہ او پیچھے بھی گزر گئی ہے کہ مع بریدہ فی یوم سنے ہی وہ پیچھے پڑھی کہ نہیں؟ تو فرمایا بھی نماز جلدی پڑھو. بس پتہ چل گیا کہ یہاں راوی کا سکوت ہے جی، یا کیا ہے یحییٰ جو راوی ہیں اس کے دو سندیں، ایک ابن بریدہ سے ہے اور ایک ابو قلابہ سے ہے، تو پوری سند بھی موجود ہے تو مرسل بھی موجود ہے. جی انہیں سے نا چلو.